شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس کے تحت لکھا، یوں تو ہر مہینہ اللہ پاک کا ہے، مگر حدیث پاک میں خاص طور پر رجب کو اللہ پاک کا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی روزہ رکھنے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے پڑھا کیا ہے، پھر فقہ میں پڑھا کیا ہے آپ؟ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں تھوڑے سخت جملے کہتا ہوں، پڑھنے گئے تھے یا چھیڑخانیاں کرنے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس پر۔ رجب میں کوئی روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ ارے نادان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا کہ یہ عبادت نفل ہے، نفل تو نفل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نفل ہے وہ عبادت ہے، اور انسان تو پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ جس دن چاہو روزہ رکھ لو، جس دن چاہے عبادت کر لو، جس دن چاہے نوافل پڑھ لو، اس کے لیے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوشش کریں کہ ہم تو اپنے گناہ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کے بھی گناہ نہ کہیں ہمارے سر پہ آ جائیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی بھی ایسا انسان خسارے والا نہیں ہے جو اکیلا اپنے گناہ نہیں لوگوں کی بھی گٹھریاں اٹھا رہا ہے۔ وہ بھلے مانس اپنا حساب کو دے دے تو بڑی کامیابی ہے، لوگوں کے گناہ تو اپنے ذمے نہ لو۔ لوگوں کو چکمے اور دھوکے دے کے ان کو گنہگار بنانا یہ کس قدر جرم ہے۔ نبینا دنیا کے راستے میں چل رہا ہو، کوئی غلط راستہ بتا دے، حدیث کہتی ہے لعن اللہ من کمہ اعمی عن الطریق، دنیا کا راستہ جو کسی نبینے کو غلط بتا دے اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے۔ تو جو دنیا کو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ یہ راستہ تو کوئی اور بتا دے گا نا، یہ زیادہ سے زیادہ وہ کھڈے میں گر جائے گا نا۔ جس نے جنت کا راستہ غلط بتا دیا لوگوں کو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جنت کا راستہ الٹ بتایا۔ راستہ جنت کا ہے قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو راستہ یہ دے دینا کہ میری بات مانو، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں 2 لفظ پڑھنے والا، میری کیا شان ہے؟ کھربوں ایسے ہوں اللہ کے رسول کے ایک فرمان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنتا کہ پوری کائنات کے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں، ان کی دانش کو جمع کر لیا جائے، محمد مصطفیٰ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایمان ہی درست نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعات سے بچیے۔ یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ رجب میں اتنے روزے رکھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھیں، یہ ملے گا اور یہ ملے گا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کے رسول سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے بات ثابت اور صحابہ نے نہ کی ہو؟ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا؟ جو ایک ایک سنت پہ جان نشاور کر دیتے تھے۔ دنیا کے اندر علم پھیل چکا ہے، مکتبات موجود ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہو، اللہ کے رسول کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو؟
آپ روزہ رکھیں گے تو اتنے رمضانوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی انسان کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے، بھی سارے سال سے تو افضل روزے بنائے رمضان کے، اور ایک بات اچانک سامنے آ جائے کہ رمضان سے بھی کوئی افضل ہے، کو مانے گا عقل مند؟ ایک طرف تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کی شان بیان کی ہے، ذی الحجہ کی شان بیان کی ہے، اور وہاں اچانک سے کوئی ایسی حدیث آ جائے کہے کہ بیت اللہ سے بھی اور اب ذی الحجہ سے بھی افضل ثواب ہوگا، عقل مانتی ہے؟ تناقض ہو گیا نا۔ نبی کی بات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی بات آپس میں کبھی ٹکرائی نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیشہ دنیا کو برباد کرنے والے نئی نئی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی۔ ایک ضروری بات، چونکہ آج یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک نہیں 20 ایسے اعمال، 20 ایسی عادات، 20 رسم و رواج مسلمانوں میں آ چکے ہیں، لیکن ابن رجب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور اجماع امت سے جو بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی بھی ایسا عمل جو بیان کیا جاتا ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں۔ تمام کی تمام احادیث اما موضوعہ او مکذوبہ او ضعیفہ، یا تو وہ جھوٹ ہے یا من گھڑت قصص ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہی نہیں۔ اس لیے رجب کے بارے میں جو مسلمانوں نے ذہن بنا رکھے ہیں کہ رجب میں فلاں کنڈے ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیمات مسلمانوں کو نہیں دی۔ اور مسلمان کا منہج یہ ہونا چاہیے، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی حکم ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں کوئی حکم ہے، تو پھر کسی مسلمان کی جرت نہیں کہ اس کا انکار کر دے، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو کرنے سے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا انسان مستحق نہیں بنتا، بلکہ اپنے آپ کو مجرم بناتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو صحابہ کو حکم نہیں دیا، کوئی ایسا عمل نیکی کی نیت سے بھی کرتا ہے تو مردود ہے۔ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں ایسا پہلو پیش کرتا ہے، نیت جتنی بھی خالص ہو، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نیت جتنی بھی خالص ہو، عمل جتنا بھی نیک نظر آئے، اگر اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔